لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج سے انشاءاللہ الرحمن درس تفسیر قرآن کا ایک نورانی سلسلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ سورہ الحمد سے لے کر سورہ والناس تک یہ درس تفسیر قرآن اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. آج جو گفتگو پیش کی جائے گی اس کا عنوان اور اس کا موضوع ہے تفسیر کسے کہا جاتا ہے، مفہوم تفسیر کیا ہے اصطلاح میں اور لغت کے اعتبار سے. تو آئیے شروع کیا جائے کہ تفسیر کا لغوی معنی ہے چہرے سے نقاب کا الٹنا. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ قرآن جو نور ہے اور کتاب مبین ہے، کیا اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے؟ اور تفسیر ان آیتوں سے نقاب کو ہٹا دیا کرتی ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے؟ کیا اس کا مفہوم یہ ہے؟ نہیں، نقاب ہٹتی ہے لیکن قرآن کی نورانی آیتوں کے چہرے سے نہیں، بلکہ انسانی عقل و شعور کے چہرے پر جو نقاب پڑی ہوئی ہے، تفسیر اس نقاب کو ہٹا دیا کرتی ہے. اور اس کے لیے جس چیز کا اور جس اہم وسیلے کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے اقوال معصومین علیہ السلام. تفسیر میں یاد رکھیے کہ کبھی بھی اپنی رائے سے کہ ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من فسر القرآن برأیہ، اگر کوئی اپنی طرف سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میدان محشر کے بعد اس کے بیٹھنے کی جگہ کو آگ سے بھر دیں گے. لہذا تفسیر قرآن بیان کرنا بہت ہی مشکل اور بہت ہی خطرناک بھی ہے. بہت ڈینجر ہے یہ کام. ہمیں
بہت ہی احتیاط سے ایک ایک قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ ذرا سا بھی قدم ڈگمگایا تو ضلالت اور گمراہی کی ایک کھائی میں انسان گر سکتا ہے۔ ائمہ معصومین نے بہت تاکید کی ہے کہ دیکھو قرآن کی تفسیر بہت سنبھل کے کرنا۔ قرآن کے لیے خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن کے جو عجائب ہیں لا یحصا عجائب، عجائب قرآن اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لفظ عجائب اگر آپ دیکھیں تو دو جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک قرآن کے لیے استعمال ہوا، یعنی قرآن صامت کے لیے لفظ عجائب استعمال ہوا، اور دوسری جگہ قرآن ناطق کے لیے لفظ عجائب استعمال ہوا، ناد علی مظہر العجائب۔ تو جس طریقے سے اس قرآن کے ذریعے سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن ناطق جو حقیقت میں معلم قرآن ہے، جو حقیقت میں مفسر قرآن ہے، جو محافظ قرآن ہے، جو روح قرآن ہے، وہ بھی اس سے بھی عجائب ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ہے مماثلت قرآن میں اور اہل بیت میں۔ کیوں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ قرآن صامت کتاب مبین ہے تو وہ قرآن ناطق امام مبین ہے۔ اگر اس قرآن کے لیے ارشاد ہوا کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن ناطق کے لیے استعمال ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے، لا ریب فیہ، تو قرآن ناطق میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم میں عیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ معصوم کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ لہذا قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کی تفسیر ہوتی رہے گی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ حدیث بھی کسی اور کی نہیں ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ حدیث سنیے، واقعاً اس حدیث سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے موضوع سے مربوط ہے، اس لیے میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ القرآن یفسرہ الزمان، قرآن جانتے ہو اس کی تفسیر زمانہ کرتا ہے۔ کیا مقصد ہوا؟ بہت ہی جامع ہے یہ کلام مولا متقیان، یہ حدیث مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر زمانہ کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قرآن کی تفسیر سامنے آتی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کچھ آیتیں 1400 سال پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھیں، ان کی عقل اتنی
کامل نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کے بعد بہت سی آیتیں سمجھ میں آئی. پروردگار نے بہت سے اشارے کیے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ تم ان آیتوں کو سمجھ سکتے ہو. میرے پاس دلیل کے طور پہ بہت سی آیتیں ہیں جسے میں پیش کر سکتا ہوں کہ زمانہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا قرآن کے جو اسرار ہیں وہ لوگوں کے لیے واضح ہوتے جائیں گے. ایک ایسی سورہ نحل، یہ میں اس لیے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیے. سورہ نحل آیت نمبر 8 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. یہ دیکھیے زمانہ اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے. شاید اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو جو قرآن کے ماننے والے تھے، جو اہل قرآن تھے، وہ اس کو نہ سمجھ سکے ہوں، لیکن آپ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. ہم نے، خدا انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ ہم نے تمہاری سواری کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے خلق کیے ہیں جو تمہاری سواری کے لیے بھی کام آئیں گے اور تمہارے لیے زینت کا ایک ذریعہ بھی ہے. یہیں تک آیت ختم نہیں ہوئی. اب جو بات قرآن کہہ رہا ہے قیامت کی ہے، اور خدا کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کچھ ایسی سواریاں بھی اللہ خلق کرے گا کہ جس کی خبر تمہیں ابھی نہیں ہے. وقت آئے گا تو پھر ایسی ایسی سواریاں سامنے آئیں گی. آپ دیکھیے، اب ایک سوال یہ ہے کہ خدا نے مثال کے طور پہ ایروپلین کا تذکرہ کیوں نہیں کیا اس زمانے میں کہ مثلا تم عراق سے شام کا سفر چند مہینوں میں طے کرتے ہو، ایک ایسی سواری ایجاد ہوگی کہ 2 گھنٹے میں تمہارا سفر جو ہے طے ہو جائے گا. خدا کہہ سکتا تھا لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر ایسی سواری کا تذکرہ ہوتا تو چونکہ عقل انسانی میں یہ بات سما نہیں سکتی تھی اور انسان اسے قبول نہیں کر سکتا تھا، تو قرآن کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جاتا. لہذا اللہ نے کہا کہ صرف اشارہ کیا کہ کچھ ایسی بھی سواریاں میں پیدا کروں گا کہ ابھی تو تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. لہذا قرآن، اور ایک حدیث اور بھی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں کی جائے گی اس میں بہت سی آیتیں پیش کی جائیں گی کہ دیکھیے یہ آیت ہے جو اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ہمارے استاد آیت اللہ علامہ مکارم شیرازی، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. کہا یہ قرآن اگر اس کا آپ مطالعہ کریں تو جس کا جو سبجیکٹ ہے وہ قرآن سے مطالب کو حاصل کر سکتا ہے. اس کا ایک شخص ہے جو علم تاریخ سے واقف ہے، معلم تاریخ ہے، استاد تاریخ ہے،
اسے قرآن میں تاریخ مل جائے گی، نبیوں کے واقعات ہیں، علم حیات، علم جغرافیہ، علم منطق، یہ سارے علوم قرآن میں آپ کو ملیں گے۔ اس کی مثال بڑی اچھی دی ہمارے استاد نے، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے کہ جس میں مختلف قسم کے پھول موجود ہیں۔ ایک شاعر آتا ہے اور آنے کے بعد جب ان پھولوں کو دیکھتا ہے تو ان پھولوں کو دیکھ کر وہ اشعار کہتا ہے۔ ایک اور دوسرا انسان آتا ہے اور ان پھولوں کو دیکھتا ہے تو اس سے وہ دوائیں تیار کرتا ہے۔ ایک دوسرا انسان آتا ہے انہی پھولوں سے غذا تیار کرتا ہے۔ بہت سے پھول ایسے ہیں جو بطور غذا استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور اللہ کی مخلوق ہے جو انہی پھولوں سے پر بیٹھتی ہے اور ان سے رس نکال کر شہد تیار کرتی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن ایک ہے، ہم شیعوں کا جو نظریہ ہے وہ میں آج پیش کر دوں کہ ہم پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے جو 40 پارے کا ہے۔ یہ ایک تہمت ہے، ایک الزام ہے۔ اس کا مجھے کوئی ایسا بہت دقیق جواب نہیں دینا ہے۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان سے صرف یہی کہنا ہے کہ اس دنیا میں کئی کروڑ شیعوں کی آبادی ہے، ان کے گھر میں بغیر کسی اطلاع کے وہ جائیں گھر کے اندر اور دیکھیں کہ ان کے یہاں قرآن کون سا ہے۔ کیا 40 پارے کا قرآن ہے؟ ہماری مسجدوں میں جائیے، اچانک جائیے بغیر کسی خبر کے، مجھے بھی تو دکھائیے کہ یہ 40 پارے کا قرآن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے۔ مجھے یہ بہت تمنا ہے اس قرآن کو دیکھنے کی۔ لہذا یہ ایک الزام ہے، تہمت ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آخری بات اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن ایک ہے تو اس کی تفسیریں الگ الگ کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن کی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد فلاں صاحب ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد فلاں ہیں۔ آخر ایسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ایک نظریہ قائم کیا ہے اور اس نظریے کی دلیل کو ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ قرآن پڑھیں اور پھر نظریہ قائم کریں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے نظریے کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچ لیا کہ یہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، لہذا اب ان کی اچھائی کو قرآن سے ثابت کریں گے، اور فلاں بہت خراب ہے اس کی خرابی کو بھی قرآن سے ثابت کریں گے۔ نہیں، اچھا ہے اس لیے نہیں کہ تم اچھا کہہ رہے ہو، قرآن نے اچھا کہا ہے اس لیے وہ اچھے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ایک مثال تو بات واضح ہو جائے گی کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے اپنی فکر کے اعتبار سے۔ ایک بڑا اچھا لطیفہ ہم نے سنا تھا کبھی، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گونگا ایک ایسی بس میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر 3 طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، دوسرے
ڈاکٹر صاحب ہیں اور تیسرے حکیم صاحب ہیں. یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ایک گونگا آتا ہے اور وہ کچھ مانگتا ہے. جو مولانا صاحب تھے، جو عالم دین تھے، انہوں نے کہا جانتے ہوئے کیا مانگ رہا ہے؟ اب چونکہ عالم دین ہے تو اپنے مزاج سے وہ اس اشارے کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کوئی جملہ نہیں ہے، صرف ایک اشارہ ہے. ایک گونگا اشارہ کر رہا ہے. تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ عالم دین نے کہا کہ یہ وضو کے لیے، جی وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے، کہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ دوا مانگ رہا ہے، ٹیبلٹ مانگ رہا ہے، کیپسول مانگ رہا ہے. حکیم صاحب آگے بڑھے، کہ لیکن آپ دونوں غلط کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ پانی مانگ رہا ہے وضو کرنے کے لیے، نہ ہی ٹیبلٹ مانگ رہا ہے، بلکہ یہ چونکہ میں سامنے ہوں اس لیے معجون مانگ رہا ہے. اور ایک اشارہ، لیکن 3 طرح کی تفسیر، اور ہر آدمی اپنے مزاج کی تفسیر کر رہا ہے. اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، حکیم صاحب آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں. نہ ہی یہ پانی مانگ رہا ہے، نہ ہی یہ دوا مانگ رہا ہے، نہ ہی یہ معجون مانگ رہا ہے. اس کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ کھانا مانگ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 3 تفسیریں غلط ثابت ہوئیں اور چوتھی تفسیر صحیح. تو کس کے ساتھ تفسیر صحیح ہوئی؟ اس ماں کی تفسیر کہ جس نے اس بیٹے کو اپنی آغوش میں پالا تھا. تو قرآن کی تفسیریں بہت ہیں، لیکن ساری تفسیریں جو ہے رد کر دی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی. بس اسی تفسیر کو مانا جائے گا کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جس نے اپنی آغوش میں قرآن کو کھلایا ہو، انہی کی تفسیر مانی جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ان لوگوں سے حاصل کریں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. محبت الوحی لفظ جو آیا، محبت الوحی، یعنی جس گھر میں وحی نازل ہو رہی ہو. لہذا ہم نے غلطی کیا کر دی؟ ان سے قرآن کی تفسیر جو ہے لے لی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے گمراہ کر دیا. اگر ہم ان لوگوں سے، ان ذوات مقدسہ سے، ان پاکیزہ اور نورانی شخصیتوں سے اگر ہم قرآن کی تفسیر حاصل کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. آج یہ جو دنیا کے حالات خراب ہوئے ہیں، وہ قرآن جو امن کا پیغام دے رہا ہے، وہ قرآن جو صلح و آشتی کی باتیں کر رہا ہے، آج ان کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ آج ان کے ماننے والے کسی اور کو نہیں بلکہ خود قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے لیکن قرآن کو اپنے دلوں میں اتارا نہیں ہے. اور قرآن نے خود ایک شکایت کی ہے. کیا شکایت کی ہے؟ قرآن نے خود ایک گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں. قرآن کو ایک اذیت ہے، قرآن کو ایک تکلیف ہے ان لوگوں سے کہ جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. لہذا قرآن
کو سمجھنا ضروری ہے وہ کب ہوگا کہ جب ہم قرآن کی صحیح تفسیر صحیح ضوابط مقدسہ سے حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔